ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذوالبجادین ان کو اس لیے کہتے ہیں، ذوالبجادین کا معنی ہے دو چادروں والے۔ یہ بڑے رئیس آدمی تھے، بڑے قیمتی جوڑے پہنا کرتے تھے۔ ان کے والد فوت ہو گئے، یہ اپنے چچا کے پاس رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے دوستوں سے مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے چچا کو اپنے اسلام کا نہیں بتلاؤں گا۔ لیکن ایمان کہاں چھپا رہتا ہے، کبھی خوشبو بھی چھپتی ہے، ایمان کہاں چھپا رہتا ہے۔ تو ان کے چچا کو پتہ چل گیا، چچا نے ان پر سختی کی اور کہا کہ اچھی بات ہے کفر میں لوٹ آ، ورنہ تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے فرمایا اب ایمان میرے دل کے اندر آ چکا ہے، گھر سے نکالنا ہے، قبول ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو چچا نے جو ہے مارا بھی اور بے لباس کر کے گھر سے، اور کہا کہ یہ جو میں نے تجھے جوڑا قیمتی لے کر دیا ہوا ہے یہ بھی میں نے لے کر دیا ہے، اس لیے بے لباس کیا اس کو اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ اب والدہ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ البتہ اس نے ایسا کیا کہ ایک چادر بہانے سے باہر پھینک دی تاکہ میرا بیٹا اپنے سطر کو تو ڈھانپ لے گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو تہبند کے طور پر باندھ لیا اور ایک کو اوپر لپیٹ لیا۔ اس لیے ان کو ذوالبجادین کہتے ہیں، عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والے۔ اب جب اپنے سطر کو ڈھانپا، گھر سے نکال دیے گئے، تو اب سوچا کہ کہاں جاؤں۔ فیصلہ کیا کہ جس کے لیے، جس کی محبت میں سب کچھ ہارا ہے، اب اسی کے پاس ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو جا کر پکڑ لیتا ہوں۔ چل پڑے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ انہوں نے اپنا حال بتلایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے، گھر والوں نے مجھے مارا بھی ہے، مجھے بے لباس بھی کر دیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم جو ہے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے صفہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، ایسے سمجھ لیں ایک مدرسہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ پاک کی محبت اتنی تھی کہ کبھی کبھی اللہ پاک کی محبت سے مغلوب الحال ہو کر بلند آواز سے اللہ اللہ پکارنے لگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو فرمایا حضرت عمر نے کہ عبداللہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کیا کرو، ایسا آواز سے ذکر کیا کرو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ روکا کرو، عبداللہ جو کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے، باقی لشکر جہاں ساتھ تھا وہاں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو ساتھ لیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے آئے
تو حضرت عبداللہ کا آخری وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ پاک کتنے قدردان ہیں کہ جس نے اپنے گھر بار کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑا۔ دیکھیے اللہ کتنے قدردان ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا سر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ اب حضرت عبداللہ کا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کا سر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں تھا اور آنکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پیار کی باتیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ اسی حال میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ حضرت عبداللہ کو غسل دو۔ صحابہ کرام غسل میں مصروف ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بھیجی کہ عبداللہ کو میری اس چادر کے اندر کفن دینا۔ اللہ پاک کتنے قدردان ہیں، جس کی محبت میں بے لباس ہوئے تھے، جس کی محبت میں گھر چھوڑا تھا، جس کی محبت میں ان کا لباس بھی اتار دیا گیا تھا، اب وہی دونوں جہانوں کے سردار، انہوں نے اپنی مبارک چادر عطا فرمائی کہ میری اس چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دینا۔ کتنے اللہ پاک کتنے قدردان ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان کو کفن دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور قبر کھودی گئی۔ تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میت کا جو سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اترے اور میت کو وہاں اتارے۔ تو اب یہ تو سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو سب کچھ ہار کر آئے تھے، ان کا تو کوئی یہاں رشتہ دار نہیں تھا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا زیادہ سب سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب دفن تو سب ہوتے ہیں، دفن تو سب ہوتے ہیں، لیکن ان کا دفن ہونا کتنا مبارک تھا۔ کسی کی قبر میں کسی کا رشتہ دار اترتا ہے، کسی کی قبر میں اس کا بھائی اترتا ہے، کسی کی قبر میں بیٹا اترتا ہے، کسی کی قبر میں ماموں اترتا ہے، کسی کی قبر میں دوست اترتا ہے۔ عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری قبر کے اندر دونوں جہانوں کا سردار اترا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو اور ان کے اکرام کا خیال رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کو قبر کے اندر رکھا، اور پھر جب قبر میں رکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسے دعائیہ کلمات فرمائے کہ ان دعائیہ کلمات نے حضرت عمر کو تڑپا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ کو قبر میں رکھا اور ان کے لیے جو دعا فرمائی، ان کے لیے جو دعائیہ کلمات فرمائے، اس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ آخر کون سے ایسے کلمات تھے جنہوں نے تجھے تڑپا کر رکھ دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں عبداللہ پر راضی ہوں، تو بھی عبداللہ پر راضی ہو جا۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں، جس کی محبت میں سب کچھ ہار کر آئے تھے، اس نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا اور اللہ پاک سے اتنی عظیم دعا فرمائی۔ تو اللہ ایسے قدردان ہیں کہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی کوئی عمل کریں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس لیے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ وہی چھوٹا عمل جو ہوگا، اللہ ایسے قدردان ہیں کہ اس چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا